ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ دی خصوصی توفیق نال 23 پارہ سورہ صافات آیت نمبر 99 کر گن کے 105 تک تلاوت کی تھی. اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا کہ قوم دے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چیخے دے اندر ڈالا اور اللہ کریم نے اپنی قدرت دے نال اس چیخے دے کول حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بچایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم دے ایمان لاوڑ تو مایوس ہو گئے اور اللہ کریم دے حکم دے نال ملک شام یا بیت المقدس کی طرف سفر کیتا. اس سفر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت ابراہیم دے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت دی بیوی حضرت سارہ یہ دو بندے نال ہن اور یہ سفر کیتا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کو دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میں نو حوصلے والا بیٹا عطا فرما. چنانچہ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اور پھر وہ جلے چلن دے قریب ہوئے 7-8 سال دی عمر ہوئی تو خواب دے اندر لیٹا کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح بھی کرنا ہاں. اپنے بیٹے نو آکھا تو بیٹے نے آکھا جی ابا کہ میں ذبح ہونے واسطے تیار ہاں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹایا اور ذبح کرنے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم جڑا خواب تے ڈٹھا سچ کر دکھایا. یہ ساری طرف ایک آزمائش ہے جڑی آزمائش دے اندر جڑے امتحان دے اندر تو کامیاب ہو چکا ہے. یہودی آتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہن جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے. اور بعض مفسرین نے بھی لکھا لیکن حقیقت یہ ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق نن بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہن. پہلی گل تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یہ جڑا واقعہ بچہ پیدا ہویا اور پھر
اور چلن دے قریب ہویا اور یہ ذبح والا واقعہ یہ اللہ کریم نے پہلے بیان فرمایا۔ اس تو بعد اللہ کریم نے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ وہ بھی پیدا ہو سین تا اس کو لو سمجھ یہ آدھا ہے کہ پہلے حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، بعد دے اندر یہ واقعہ اور اس بعد دے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا بغلام حلیم، حوصلے والا بچہ تک مرسی۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا جلے خوشخبری سنائی اللہ کریم نے، تو حضرت اسحاق دی بھی سنائی تے حضرت یعقوب دی بھی سنائی کہ میرے پیغمبر تے وہ جڑا اسحاق بیٹا مرسی اتنا وڈا تھی سی، اے بھی نبی بن سی، بس اس کا پتر جم سی وہ بھی اللہ کا نبی بن سی، اور اس کا نام حضرت یعقوب ہو سی۔ ہون اللہ کریم نے حضرت اسحاق کا ذکر فرمایا تب اپنے اس دے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم دے پوتے کا بھی نام ذکر فرمایا کہ اگر خواب دے اندر حضرت اسحاق ہیں کہ میں اسحاق نو ذبح کریں دا پیاں تو وہ امتحان ہی نہیں بندا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے خوشخبری تو پہلے مل چکی ہے کہ حضرت اسحاق اتنا بڑا تھی سی کہ ان کا پتر بھی پیدا تھی سی، یعنی تھوڑا پوتا بھی پیدا تھی سی، تو وہ کی میں امتحان بن سکتا ہے۔ امتحان تتا بن سی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہی ہو سن، کیونکہ حضرت اسماعیل دے نال ذکر نہیں فرمایا کہ یہ وڈے تھی سن تے انہاں دے پتر پیدا تھی سن، نہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، حوصلے والے بچے دی خوشخبری سنائی۔ تو یہ دو دلیل ہیں جس کو معلوم تھی رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے۔ تو اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں ونجن والا ہاں اپنے رب دی طرف، ان قریب اللہ کریم میں نو سے تیرا نکلا دیسی۔ اے میری قوم دے لوگو تساں تنیوے مدد دے پئے اور میں تو بلو ہجرت کر کے چلا ویسا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے دے کول ہجرت فرمائی، ملک شام یا بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے، اور تمن کے اللہ کریم دے کو دعائیں کی دیاں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میں نحب کر نیک صالح بیٹا، اے اللہ میں نو چنگا تے تندرست فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اے دعائیں کرتے رہے اور اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس نے خوشخبری دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نو ڈاڈے حوصلے والے لڑکے دی۔ اے ابراہیم تینو جڑا بیٹا مرسی ایویں تو خود حوصلے والا ہے، ایویں ہی حوصلے والا، ایویں ہی تحمل والا اساں نے تینو بیٹا عطا فرماونا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فرزند حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے۔
حالے چھوٹے ہیں اللہ کریم نے حکم فرما دیتا اے ابراہیم اپنے بیٹے نو گن کے اپنی بیوی نو گن کے مکہ المکرمہ دے اندر چھوڑ کے آوے حضرت ابراہیم کہیں چھوڑ کے آئے وقت کچھ وڈا ہو گیا حضرت اسماعیل چلے چلن پھلن دے قریب ہویا فلما بلغا معه السعیا جس ٹائم حضرت اسماعیل پہنچے اس دے نال چلن پھلن دے اندر یا گھر دے کم کاج کرن والے ہوئے حضرت ابراہیم نے ہی خواب دیتا اس خواب دے اندر کے دے دیا کہ میں اپنے بیٹے دے گردن دے ہوتے پیا چلی چلے دا حضرت اسماعیل نو اپنا خواب دسا اور فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام اے میرا بیٹا بے شک میرے دا اپنے خواب دے اندر انی اذبحک کہ بے شک میں تے کو ذبح کیا کرے رہا بعض لوگ آتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لکھا میں اپنی محبوب چیز ذبح کرے دا پیاں تے اس نے پہلے جانور ذبح کیتے تے بعد اللہ کریم نے فرمایا اے بھی نہیں تے بعد بے اونٹ ذبح کیتے تے اے بھی نہیں قرآن دے الفاظ ہیں انی اذبحک اے ابراہیم اے میرے بیٹا اسماعیل میں تے کو دیتا ہے کہ میں تے کو ذبح کیا کرے گا فانظر ماذا ترى پس دیکھ تو طریقے رائے ہے اسماعیل یعنی مطلب یہ کہنے لگے آئے اسماعیل اگر میری زندگی دیتی ونجے تو ساری دی ساری امتحانہ دے اندر گزر گئی آئے اسماعیل بیٹا کرئی اوہی حالات میرے ہوتے میں نے اپنے ابے دے سامنے دعوت رکھی میں نے اپنے ابے نے گھروں کٹ دیتا میں نے برداشت کیتا قوم دے سامنے میں نے دعوت رکھی قوم دے لوگوں نے میں نے جھٹلا دیتا قوم دے لوگوں نے میں نے تانے دیتے میں نے تا بادشاہ دے نال بھی تدرنگ دیا وقت تا بادشاہ نمرود دا بھی میں نے مقابلہ کیتا قوم دے لوگوں نے میں نے علاقے دے کول بھی کٹ دیتا قوم دے لوگوں نے میں نے اگ دے چخے دے اندر بھی داخل کیتا کہ تو پیدا ہویا ہے اللہ کریم دا حکم آیا ہے کہ تو اس نو ون مکے دے اندر چھوڑ کے آوے اس ٹائم آبادی بھی کوئی نہیں میں نے تینو اتنا مکے دے اندر چھوڑ دیتا آئے میرا بیٹا اسماعیل اگر میری زندگی رہتی ونجے تو ساری کی ساری امتحان دے اندر گزر گئی تے آج بھی امتحان آ گیا ہے میرے ہاتھ دے اندر چلیے تے تیری گردنے میں چھری پیا چلے نہ میں ایک بابا کتنی عمر دے اندر بڑھاپے دے اندر اللہ کریم نے میں نو تیجیا فرزند دیتا ہے آج اے امتحان بھی میرے ہوتے آ گیا ہے میں اس امتحان نو بھی پورا کرنا چاہنا آیا میری ساری زندگی امتحان دے اندر گزر گئی اے اسماعیل بیٹا فانظر ماذا ترى تو نسا کیا تو ذبح ہوڑ واسطے تیار ہے کہ کوئی نہ اب گویا کہ حضرت اسماعیل کہنے لگے
اے ابا تیریاں رگاں دے اندر جڑا خون دوڑدا اے وہ خون میریاں رگاں دے اندر بھی دوڑدا پیا اے جویں تینے صبر نال زندگی گزاری ہر امتحان دے اندر کامیاب ہویا میں اسماعیل بھی اس امتحان دے اندر کامیاب ہو سا تے میں بھی ذبح ہون واسطے تیار ہاں قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پیارے ابا جان تک جویں بھی خواب دے اندر حکم دتا گیا ہے تو میں کر ان بیٹے نہیں آقا کہ ابا خواب ہے خواب تو میرا نہیں تے تو میں کو ذبح کر دے سے نہیں اللہ دے نبی دا خواب اللہ دی طرف وحی ہوندا ہے حضرت اسماعیل نے عرض کی تھی ابا تے کو جڑا خواب دے اندر دکھایا گیا ہے تو اوویں کر میری گردے تے اوتے چھری رکھ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہر لے گئے اور اتبن کے ہی پہاڑی دے ہوتے حضرت اسماعیل نے لٹایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا القریب تو پیسے میں کون اگر اللہ نے چاہتا من الصابرین صبر کرنے والے لوگوں دے وچوں اے ابا میں ثبتی ویسا میں صبر کرے سا میں اف تک بھی نہ کرے سا فلما اسلما بس جس ٹائم دونوں تیار ہو گئے حضرت ابراہیم ذبح کرنے واسطے تیار ہویا اور حضرت اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار ہویا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے فرزند نو زمین دے اتے لٹایا ایک کروٹ دے بن لٹا دیتا ایک پاسے لٹا دیتا جویں جانور نو ذبح کیتا ویندا اے ایویں ہی حضرت اسماعیل نو لٹا دیتا تے چلی چلاونا شروع کیتا چلی نہیں چلن لگی اللہ کریم دی طرفوں آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ اللہ کریم نے فرمایا کہ اسا نے آواز دیتی اے ابراہیم اے ذبح کرنے والا مال نہیں قد صدقت الرؤیا تیکو جڑا خواب دکھایا گیا اس خواب نو تینے سچا کر دکھایا جڑا تینے خواب دیتا خواب سچا ہو گیا تو اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی کرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا خواب دیتا خواب دے اندر بھی آئی میں اپنے بیٹے نو ذبح کیا کریندا اے نہیں دکھایا گیا کہ ذبح ہو چکا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم جڑا تینو خواب دکھایا گیا کہ تیرے ہاتھ دے اندر چھری آئی تے تو اپنے بیٹے دی گردن دے اُتے پیا چلیندا ہے خواب بھی اتنا ہے تے اے خواب تینے سچا کر دکھایا ہے اساں تے تیرا امتحان گننا چاہندے اسے کہ تینو جو بڑھاپے دے اندر اساں نے اولاد دتی ہے کیا اے اولاد تو اللہ دے حکم دے نال قربان بھی کریندا ہے کہ نام لہذا كذلك نجزي المحسنين بے شک اسی طرح بدلہ دے ہوندے ہیں جڑے بندے دل دے نال نیکیاں کرنے والے ہوندے ہیں
آزمائش کے اندر کا ڈال دے آئے جی میں تو انو آزمائش کے اندر ڈالا تو انو تا پتہ کوئی نہیں کہ میرا بیٹا زبا اسی کے کوئی نہ تو ساتھ ایو ہی سمجھا کہ میرا بیٹا زبا ویسی پر اللہ کریم نے حضرت اسماعیل نو بھی بچا دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا حضرت اسماعیل یہ دعا دے واسطے امتحان آئی کہ اس امتحان دے اندر بھی اللہ کریم نے دعانو کامیاب کر دیتا باپ تے بیٹا دوئے اس امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے مزید بھی باقی اللہ کریم نے بیان فرمایا انشاءاللہ کل دے درس دے اندر اللہ کریم عمل توفیق عطا فرمائے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه